الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو صلح حدیبیہ سے متعلق جاری ہے۔ بات پہنچی تھی کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ قریش مکہ کے درمیان ایک معاہدہ، ایک صلح ہوا، اور یہ معاہدہ صلح اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو عمرے کی ادائیگی سے کیا ہے روک دیا گیا۔ یہ صلح اور یہ معاہدہ کیا تھا؟ چار باتیں اس میں پائی گئی تھیں۔ نمبر ایک، جو پہلی بات تھی کہ 10 سال تک مسلمان اور قریش کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہونی چاہیے، 10 سال تک کے لیے جنگیں روک دی جائیں، اور دونوں فریق اپنے دل سے، اپنے اندر سے ایک دوسرے کی نفرت کو، بغض کو ختم کر دیں۔ دوسری شرط یہ تھی کہ محمد کے پاس اگر کوئی قریش میں سے آتا ہے بغیر اجازت کے قریش کے، تو محمد اسے کیا ہے قریش کے حوالے کر دے، اور اگر محمد کے ساتھیوں میں سے کوئی قریش کے پاس جاتا ہے پناہ طلب کرنے کے لیے بغیر اجازت کے محمد کے، تو قریش اسے کیا ہے لوٹائے گی نہیں، محمد کے حوالے نہیں کرے گی۔ ایک تیسری شرط یہ تھی کہ جو محمد کے ساتھ اس معاہدے میں شامل ہونا چاہتا ہے ہو جائے، اور جو قریش کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے ہو جائے۔ تو اسی لیے بنو خزاعہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور بنو بکر کے لوگوں نے قریش کا کیا ہے ساتھ دیا۔ خزاعہ کے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدے میں شامل ہو گئے، اور بنو بکر کے لوگ قریش کے لوگوں کے ساتھ کیا ہے معاہدے میں شامل ہو گئے۔ اگر دیکھا جائے حضرت، بظاہر یہ جو معاہدہ پایا گیا، یہ جو صلح پایا گیا، ان چار باتوں پر، چار شرطوں پر اگر غور کیا جائے تو اس میں بظاہر جو نظر آتا ہے وہ یہ کہ بظاہر جو اس میں نظر آتا ہے وہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت ساری باتوں کو، اپنی بہت ساری خواہشات کو اور بہت ساری مصلحتوں کو ختم کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریق مقابل کی باتوں کو کیا ہے ترجیح دی۔ ایک مثال لے لیجئے ان معاہدے میں کہ 10 سال تک کیا ہے کوئی جنگ نہیں، 10 سال تک کوئی جنگ نہیں، اس کا مطلب کہ مال غنیمت کا سلسلہ رک جائے گا مسلمانوں کا، اور بھی دوسری چیزیں جیسے کہ دین پھیلانا یا جنگ کے ذریعے دوسرے جو فوائد ملتے تھے، شہادت وغیرہ نصیب ہونا، یہ سارا سلسلہ کیا رک جائے گا۔ اور اسی طرح ایک اور اس میں جو دوسری شرط تھی کہ اگر ان کے طرف سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائے تو اسے لوٹا دیا جائے، اور اگر آپ کی طرف سے کوئی ان کے پاس چل جائے تو انہیں نہ لوٹایا جائے۔ ادھر بھی قریش کی مصلحت غالب رہی، یعنی بظاہر اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تمام ایسی شرطوں کو قبول کیا جو کہ بظاہر مسلمانوں کے حق میں نقصان یا غلط نظر آ رہی تھی، لیکن یہ غلط یا کوئی نقصان اس میں حقیقت میں نہیں تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی یہ معاہدہ نہیں کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید ہوا کرتی تھی۔ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر فوری طور پر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے تنبیہ ہوتی وحی کے ذریعے۔ اسی لیے اگر دیکھا جائے تو صحابہ کرام نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاہدہ اور صلح دیکھا
تو صحابہ کرام کو بہت ہی تنگی محسوس ہوئی اور پریشان ہو گئے. اور یہ تنگی پریشانی اس لیے نہیں کہ ان کو یہ معاہدہ پسند نہیں آیا، ان کو یہ صلح پسند نہیں آیا، بلکہ تنگی اور پریشانی اس لیے کہ اس میں کیا حکمت ہے، کیوں ایسے کیا گیا. وہ حکمت معلوم کرنے کی ان کو اتنا یقین تھا کہ ہاں یہ اللہ اس کے رسول کا فیصلہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. کوئی ایسا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتے جو مسلمانوں کے لیے ہمارے لیے نقصان دہ ہو، لیکن بظاہر اس میں کچھ نقصان نظر آ رہا ہے. آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیوں کیا، اس میں کیا حکمت پائی گئی. اور سب سے زیادہ جس نے اس موقع پر پریشانی کا اظہار کیا تھا وہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ تھے، اور انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ السنا علی حق وہم علی باطل، اے اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور کیا وہ باطل پر نہیں ہیں؟ ہم حق پر ہیں، وہ باطل پر ہیں، اس کے باوجود اس قسم کا معاہدہ کیوں ہوا؟ یا رسول اللہ کیا ہمارے جو مارے جائیں وہ جنت میں جائیں اور ان کے جو مارے جاتے ہیں وہ جہنم میں جاتے ہیں؟ کیا ایسا معاملہ نہیں ہے؟ تو پھر ایسا معاہدہ کیوں ہوا؟ ہم نے اپنے دین کو اتنا کمزور کیوں بنایا؟ کیا حکمت ہے یا رسول اللہ اس میں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس حکمت کو ظاہر کرنے کے لیے، جیسے کہ بات آگے آنے والی ہے، اور اس حکمت کے بارے میں بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآنی آیات نازل فرمائیں، جن قرآنی آیات کے نزول سے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کو تسلی دینا اور دوسرے صحابہ کرام کو کیا ہے، اطمینان کیا ہے، پہنچانا مقصد تھا. اسی لیے اگر دیکھا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمر ابن الخطاب نے ناراضگی کا اظہار کیا، اہل علم کہتے ہیں کہ ادھر عمر ابن الخطاب کی ناراضگی اس بات پر نہیں تھی، عمر ابن الخطاب کو تکلیف اس بات پر نہیں تھی کہ اس قسم کی شرطوں کو اللہ کے رسول نے کیوں قبول کیا، بلکہ ایک قسم کی تنگی پریشانی اس بات پر تھی کہ اس قسم کی شرطیں کیوں قبول کی گئی، کیا وجہ ہے، اس میں کیا حکمت ہے. وہ حکمت ہمیں معلوم ہو جائے تاکہ ہمیں کیا ہے، سکون ہو جائے اور ہمیں اطمینان پہنچ جائے. اتنا تو ہمیں یقین ہے کہ کوئی ایسے شر، کوئی ایسی غلطی اس میں نہیں ہمارے نقصان، لیکن ہمیں انسان کی فطرت ہے کہ وہ حکمت معلوم کرنا چاہتا ہے. تو اس بنا پر جو ہے صحابہ کرام اور بالخصوص عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے بہت ہی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو لے کر کیا ہے، رجوع کیا. اور جہاں تک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہے تو روایتوں میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا ہے، اس موقع پر اپنے ایمان کے تقاضوں کو جو ہے پورا مکمل کیا، اور کسی قسم کی جو ہے کوئی اشکال، کوئی سوال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا ہے، معاہدے پر یا اس صلح پر کیا ہے، اٹھایا ہو. آخر کار کیا وجہ ہے حضرات کہ اس طرح کا معاہدہ کیوں پیش آیا؟ اس میں کیا حکمت، اس میں کیا فائدہ؟ جیسے کہ بات آگے آنے والی ہے، لیکن ابھی تھوڑا سا خلاصہ مختصراً جو ہے رکھ دیا جائے اس بات کو کہ اس میں کیا حکمت تھی. اہل علم کہتے ہیں کہ اس معاہدے میں بظاہر اگرچہ ہمیں مسلمان کمزور ہوتے نظر آئیں اور یہی اثر دے یہ معاہدہ، لیکن حقیقت میں اس میں جو حکمتیں پوشیدہ ہیں اس میں بہت ہی زیادہ خیر اور بھلائی ہے. نمبر ایک، اور جو سب سے اہم ہے، وہ یہ کہ 10 سال جنگ کو روک دینے سے مسلمان مزید اور مضبوط ہوئے. کیوں مزید اور مضبوط ہوئے؟ کیونکہ اگر 10 سال جنگ نہیں ہونا ہے تو دونوں فریقین کے آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات ہوگی، آنا جانے کا سلسلہ ہوگا، اٹھنا بیٹھنا ہوگا، یعنی اختلاط ہوگا، ایک دوسرے کا میل ملاپ ہوگا، کیونکہ دونوں فریق امن و امان میں ہیں.
مسلمان کو معلوم ہے کہ اگر میں قریش میں چلے گیا ان کے درمیان تو میرا قتل نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی طرف سے معاہدہ ہے اللہ کے رسول کے ساتھ۔ قریش کا ایک کافر، اس کو معلوم، مشرک کو معلوم کہ اگر میں مسلمانوں کے درمیان چلے گیا تو وہ مجھے قتل نہیں کریں گے، مجھے ایذا تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ قریش نے محمد سے کیا ہے؟ معاہدہ کیا ہے۔ تو دونوں فریقین کے لوگ امن و امان میں تھے، کسی کو ایک دوسرے سے کوئی ڈر نہیں، قتل و غارت کا، لوٹ مار کا۔ ظاہر سے بات اگر یہ معاملہ پایا جائے گا تو ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ایک دوسرے کی زیارت، ایک دوسرے کے شہروں میں آنا جانا، خرید و فروخت کے لیے، اپنے خاص رشتہ داروں کی زیارت کے لیے، یہ سارے معاملات پائے جائیں گے۔ تو یہ 10 سال جو جنگ کے بند رہنے کی جو بات تھی، اس سے سب سے اہم فائدہ یہ ہوا مسلمانوں کو کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی۔ کہاں 1200-1500 تعداد تھی مسلمانوں کی، 1200-1500 تعداد تھی مسلمانوں کی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر 2 ہی سال کے اندر 10,000 کی تعداد مسلمانوں کی ہو گئی، اور یہی 10,000 کی تعداد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ المکرمہ فتح کے لیے آیا، فتح مکہ کے لیے موجود تھا 10,000 کے۔ تو کہنا یہ ہے حضرات کہ اس میں فائدہ ہی پایا گیا، کوئی نقصان نہیں، کیونکہ ظاہر سے بات ہے فائدہ ہی ہوگا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا ہے؟ یہ حکم اور رضامندی تھی، یقیناً جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ تائید بھی تھی، جیسے کہ بات آگے آنے والی ہے۔ تو سب سے اہم فائدہ جو کہ صحابہ کرام کو اس وقت نظر نہیں آیا، محسوس نہیں ہوا، بعد میں اس کے آثار سامنے آئے، وہ یہ کہ مسلمان اس صلح کی بنیاد پر کیا ہے؟ مزید اور مضبوط ہوئے، نہ کہ جو ہے کمزور ہوئے۔ اور اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے کہ قوم کے لوگ مسلمان اپنی تعداد کو بڑھائیں، مضبوطی اختیار کریں، اور کمزوری سے کیا ہے؟ دور ہونے کی کیا ہے؟ کوشش کریں۔ 1200-1500 تعداد تھی، لیکن فتح مکہ کے موقع پر 2 ہی سال میں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تقریباً 10,000 کے قریب کیا ہے؟ صحابہ کرام کی تعداد ہو چکی تھی۔ حضرات اگر دیکھا جائے، جب یہ معاہدہ ہو گیا اور صلح بھی ہو گیا، اب بغیر عمرے کے مکہ المکرمہ سے لوٹ کر اللہ کے رسول کو، صحابہ کرام کو سبوں کو جانا ہے لوٹ کر کے مدینہ منورہ۔ تو اس موقع پر جو شرعی طریقہ ہے وہ یہ کہ اگر کوئی مکہ داخل نہیں ہو پایا احرام کی حالت میں اور اسے لوٹنا پڑ رہا ہے، کوئی مجبوری پیش آ جائے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادھر یہ مجبوری پیش آئی کہ جو ہے کفار نے داخل ہونے ہی سے روک دیا۔ اگر کوئی اور مجبوری پیش آ جائے تو شرعی حکم یہ ہے کہ ہر ایک اپنے جانور کو ذبح کرے، اپنے سر کے بالوں کو نکالے، اور احرام کو اتار کر اپنے عام کپڑوں میں آ کر اپنے گھر کیا ہے؟ لوٹ جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کا حکم دیا جب صلح ہو گیا اور اس بات پر یقین ہو گیا اللہ کے رسول کو کہ ہم مکہ المکرمہ عمرے کی غرض سے داخل نہیں ہو سکتے، تو آپ نے اس کے بعد حکم دیا تمام صحابہ کرام کو تحلل کا۔ تحلل مطلب یہ کہ اپنے احرام کو کھول لو، کیونکہ اب عمرہ نہیں کر سکتے، لیکن احرام کھولنے کا طریقہ یہ کہ سب سے پہلے تم اپنے سر کے بالوں کو نکالو، کاٹو، اور جن کے پاس جانور ہے تو ایک جانور کیا ہے؟ ضرور ذبح کرے اور جانور دیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اب اس کے بعد صحابہ کرام کو جب یہ حکم ہوا تو صحابہ کرام آگے جلدی بڑھے نہیں اللہ کے رسول کے اس حکم کو نافذ کرنے کے لیے۔ یہ مطلب نہیں کہ ان کو یہ حکم اللہ کے رسول کو پسند نہیں آیا، بلکہ ان کے اندر جو بے چینی تھی
کہ آخر کار ایسا فیصلہ اللہ کے رسول نے کیوں کیا، کیا حکمت ہے اس میں؟ اس معاملے کو لے کر بہت ہی زیادہ بے چینی تھی صحابہ کرام کے دلوں میں۔ اس بنا پر کیا ہے، اللہ کے رسول کے حکم کو وہ قبول نہیں کر پا رہے تھے، نافذ نہیں کر پا رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوئی، اب کیا کیا جائے؟ میرے ساتھی مصر ہیں اور حکم کو نافذ نہیں کر رہے ہیں، کیسے ہم مدینہ منورہ اس حالت میں لوٹ کر کے جائیں؟ کیا کیا جائے، کیا حل ہونا چاہیے؟ تو ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو اس سفر میں موجود تھی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، یا رسول اللہ، میری رائے یہ ہے کہ آپ اپنے خیمے سے نکلیے، اپنے ساتھیوں کے درمیان رہ کر، تاکہ ان کی نظر آپ پر پڑے، آپ اپنے سر کے بالوں کو کٹائیے، سر کے بالوں کو کٹوائیے، اور اسی طرح اپنے جانور کو ذبح کریں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کی اس بات کو تسلیم کیا، خیمہ سے نکل کر اپنے سر کے بالوں کو کٹوایا اور جانور کو کیا ہے، ذبح کیا۔ جب آپ نے یہ دونوں عمل کر لیا تو تمام صحابہ کرام جنہوں نے آپ کو دیکھا اپنے آنکھوں سے یہ عمل کرتے ہوئے، سب کے سب آپ کی اقتداء، آپ کی پیروی میں انہوں نے اپنے جانور کو ذبح کیا فوری طور پر، اور اپنے سر کے بالوں کو بھی کیا ہے، کٹوا لیا۔ تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی صحابہ کرام کو۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم فرمائے جو اپنے سر کے بالوں کو کیا ہے، کٹوا لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم فرمائے جو اپنے سر کے بالوں کو چھوٹا کراتے ہیں، نہ کہ جو مڑواتے ہیں۔ تو ادھر یہ ایک مسئلہ شرعی ثابت ہوا کہ احرام کی حالت میں چاہے وہ حج ہو یا عمرہ ہو، بہتر یہی ہے کہ اگر ہو سکے تو سر کے مکمل بالوں کو کٹوا دیا جائے، استرے سے چھیل دیا جائے۔ اس پر اللہ کے رسول نے 3 دفعہ رحمت کی دعا کی، اور اگر کوئی چھوٹا نہیں، سر کے بالوں کو استرے سے مڑواتا نہیں بلکہ چھوٹا کرا لیتا ہے، تو اس کا حج، اس کا عمرہ ہو جائے گا، احرام ہو جائے گا۔ اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، 1 دفعہ کیا ہے، دعا دی ہے۔ تو بہرحال حضرات، یہ صلح حدیبیہ یا غزوہ حدیبیہ کا پس منظر سمجھیے، یہ ایک مختصراً قصہ تھا۔ اس قصے کو اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح جو ہے قرآن مجید میں ذکر کیا، انشاءاللہ ان آیات کی تفصیل اگلی نشست، اگلی ملاقات میں، اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم